اور ایسا چلانے کو دل کرتا ہے کہ کوئی ہمیں سن نہیں رہا ہوتا. ایک آواز ہمارے اندر کبھی اتنی اونچی آواز میں گونجتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہر چیز پھٹ جائے یا ہم کہیں غائب ہو جائیں, کہیں دنیا سے دور چلے جائیں. یہ ساری فیلنگز ہمارے اوپر آتی ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ویڈیو بہت سارے مسٹک پوائنٹس کو لے کے آئے گی کہ صوفیزم میں کون سے راز ہوتے ہیں اور ایسی کون سی انسان کے اندر کوالٹیز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک ڈرامے کا ذکر کروں گی. ایم اے انگلش کے لاسٹ سیمسٹر میں ہم نے یہ ڈرامہ پڑھا تھا, ویٹنگ فار گوڈو, اور اس کا رائٹر تھا سیموئل بیکٹ. سیموئل بیکٹ کو اس ڈرامے کی وجہ سے نوبل پرائز دیا گیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے, اس میں کوئی لینگویج نہیں, کوئی زبان نہیں, کوئی سٹوری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. صرف دو لوگ ہیں اور وہ کسی تیسرے انسان یعنی کہ گوڈو کا ویٹ کر رہے ہیں. پورے ڈرامے میں دو ایکٹ ہیں, دو حصے ہیں, اور وہ گوڈو کا ویٹ کرتے رہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں گوڈو نے آنا ہے, اور گوڈو آتا بھی نہیں. جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکی اور پوزو ہیں. یہ دو اور مزے کے کریکٹر ہیں. اس میں ایک انسان, اس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے اور وہ رسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہے. یہ ان حالات کو, معاشرے کو, مذہب کو, ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ہمیں کنٹرول کرتی ہیں. اب یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں مر جانا چاہیے, گوڈو نہیں آ رہا, اور گوڈو آتا ہی نہیں ہے, اور گوڈو کا انتظار کرتے کرتے یہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے. بیسیکلی انعام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ گوڈو ہمارے اندر موجود ہے. ہم نے وہ گوڈو ڈھونڈنا ہے کہ وہ ہیلپ کرنے والا کہاں سے ملے گا, وہ پہچاننے والا, وہ پہچان دینے والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. کہنے میں تو باتیں بڑی آسان ہیں, لیکن ان کو ڈیپلی جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا ہیں. تو یہ ڈرامہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہیں جسے ہم خود کو پہچانتے ہیں. انسان کے اندر 4 مین چیزیں ہوتی ہیں: فزیکل اسٹرینتھ, ایموشنل اسٹرینتھ, مینٹل اسٹرینتھ اور اسپرچول اسٹرینتھ. جب تک یہ 4 نیڈس پوری نہیں ہوتی, یہ 4 اسٹرینتھ لیکن جو چیز ہمارے جذبات کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا, وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہے. وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے, لاشعور اور تخت لاشعور میں چلی جاتی ہے. اور ہم جب بھی اس یاد کو یاد کرتے ہیں تو ہماری وہی فیلنگز ویسے ہی تازہ ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگ جسمانی صحت کے اوپر قابو پا لیتے ہیں, وہاں سے ترقی حاصل کرتے ہیں. دی گریٹ کھلی کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایک انڈیا کا بہت بڑا ریسلر جس نے اپنی پاور اور اپنا طاقت سے بہت ساری ریسلنگ جیتی. یہ وہ مائنڈ پاور ہے جس کے ذریعے اس نے اپنی فزیکل انرجی کو اکٹھا کیا اور یہ ساری فتوحات حاصل کی. اس کے بعد محمد علی, جو کہ اب وفات پا چکے ہیں, لیکن وہ ایک عظیم ریسلر تھے. انہوں نے بھی اپنی فزیکل اسٹرینتھ اور مینٹل اسٹرینتھ کو اکٹھا کر کے, ایموشنل اسٹرینتھ کو ساتھ ملا کے اپنی کامیابی حاصل کی. ان 4 اسٹرینتھ کے اوپر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس سے انسان کنیکٹ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. اور ہم ایک دن کے اندر 6000 خیالات کو سوچتے ہیں. اس طرح کچھ لوگ ہیں جو فزیکلی کمزور ہیں بٹ مینٹلی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. یہ وہ ہیں, اب بظاہر دیکھنے میں نہ بازو ہیں نہ ہاتھ ہیں. نک کے اوپر پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی, اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, نک اور اسٹیفن ہاکن اور پال الیگزینڈر, ان تینوں کے اوپر ویڈیو میں نے بنائی ہے. پریویس ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ وہ بندہ جو کہ ویل چیئر کے اوپر ہے, وہ انسان جو ایک لوہے کے پھیپھڑوں کے اندر زندہ ہے, لوہے کے لنگس کے اوپر ہے, لیکن اس کی مینٹل پاور اتنی ہے کہ آج وہ لائر ہے, آتھر ہے, کتابیں لکھتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں فزیکل اور ایموشنل اور مینٹل اسٹرینتھ سے. یہ بچی دنیا کی سب سے چھوٹی آتھر ہے جس نے اپنی بک لکھی 6 سال کی عمر میں. آپ بھی میری طرح یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح ہم یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح ہم فزیکل اسٹرینتھ, مینٹل اسٹرینتھ, اسپرچول اسٹرینتھ, ایموشنل اسٹرینتھ کو اکٹھا کر کے ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. ایک ریسرچ کی گئی بہت سارے انسانوں کے اوپر بہت زیادہ سالوں تک, 60 سالوں تک, کس طرح کے انسان کے اندر وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں جس سے اس کو خوشی ملتی ہے.
وہ دولت کیسے حاصل ہوتی ہے جس سے وہ مطمئن ہو جائے، وہ عیش و عشرت کیسے حاصل ہوتا ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ اس ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان جس کا ریلیشن شپ اچھا ہے، جس کے تعلقات اپنی بیوی سے، ماں باپ سے، گھر والوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، وہ انسان خوش نصیب ہے، اور وہ انسان دنیا کا خوش بخت اور خوش رہنے والا انسان ہے۔ تو خوشی کا تعلق ہمیں نہ پیسوں سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ عیش و عشرت سے ہے۔ خوشی کا تعلق ہمیشہ اچھے اور ہیلدی ریلیشن شپ میں ہے، اچھے تعلقات میں ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنے ساتھ اکیلا محسوس نہیں کرتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی اداسی اور ڈپریشن ختم ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی روح پاک ہوتی ہے، اور بچے آپ کی اداسی اور ڈپریشن کو کھینچ لیتے ہیں، آپ کے اندر سے پریشانیوں اور ٹینشنوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جیسے میں اسکول پڑھاتی ہوں تو مجھے اکثر لگتا ہے کہ فلانے بچے میں میری وہ والی کوالٹی پائی جاتی ہے، فلانے بچے میں میری یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ کبھی میں اداس ہوں، کبھی میں شوق ہوں، کبھی چل ہوں، کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے بچوں کے اندر فیل ہوتی ہیں، اور شاید اس لیے انسان کو سوشل اینیمل کہا گیا ہے۔ مگر ان سب چیزوں کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا احساس محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے جو ہمیں ہماری اچھائیوں برائیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ مطمئن ہے، ہم اس کے ساتھ مطمئن ہیں، اور ہماری ایک اچھی ہیلدی فیملی ہے، ہمارے پاس خوشیاں ہیں، ہمارے پاس سہولیات ہیں، ہمارے پاس ذہن ہمارا مطمئن ہے، ہم پرسکون ہیں، تب ہم ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ ایک آئیڈیل زندگی ہوتی ہے جس میں سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتے ہیں، سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ہم نے جو سوچا ہے ویسا ہی ہونے لگ جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی مومنٹ کا، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ یہ انوائرمنٹ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے وہ اپنی مینٹل، فزیکل اور ایموشنل اسٹرینتھ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کو وہ خوشیاں نصیب ہوتی ہیں جو صرف اور صرف ریلیشن شپ سے ہوتی ہیں۔ اس ریسرچ کے بعد لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک اچھا ماحول، اچھا گھر کا ماحول نہ صرف بچے کے لیے بلکہ ماں باپ کے لیے بھی کتنا زیادہ ضروری ہے۔ نہ صرف بچہ ہم سے سیکھتا ہے، ہم بھی بچوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ہمارے اندر کی کمپلیکسٹیز اور انفیریٹی کمپلیکس، یہ ساری چیزیں بچے ختم کر دیتے ہیں۔ اسی سے ہمارا خاندان خوش رہتا ہے، اسی سے ہم خوشحال رہتے ہیں۔ لیکن اکثر میں یہ سوچتی ہوں، کیا یہ سب چیزیں ایک انسان کو اس کی خود کی پہچان کروانے میں مدد دے سکتی ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے بعد جیسے ایک سوشل پرابلم بنی ہوتی ہے، شادی نہیں ہو رہی، کدو ہونی ہے، شادی ہو کیوں نہیں رہی، کیا مسئلہ ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، فیملی بن جاتی ہے، اس کے بعد کیا ایک انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے؟ کیا اس کو وہ الٹیمیٹ خوشی نصیب ہو جاتی ہے، ایک ذہنی سکون نصیب ہو جاتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات شادی کے بعد زیادہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ایون بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، زندگی چل رہی ہے، حالات چل رہے ہیں، بچے بھی ہمارے ساتھ خوش ہیں، ہم بھی بچوں کے ساتھ انوالو رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا۔ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ایک عجیب سی اداسی، عجیب سی تنہائی، عجیب سی بے چینی ہمیں ساتھ ساتھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ہے، دولت، رشتے، ناتے، اچھا ریلیشن شپ ہے، اچھے تعلقات ہیں، فیملی اچھی ہے، ہر چیز اچھی ہے، لیکن جو اپنے اندر ایک کمی ہے نا، وہ محسوس ہوتی ہے، اور ایسا چلانے کو دل کرتا ہے کہ کوئی ہمیں سن نہیں رہا ہوتا۔ ایک آواز ہمارے اندر کبھی اتنی اونچی آواز میں گونجتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہر چیز پھٹ جائے، یا ہم کہیں غائب ہو جائیں، کہیں دنیا سے دور چلے جائیں۔ یہ ساری فیلنگز ہمارے اوپر آتی ہیں۔ اصل میں یہ سارے ایک قسم کی جرنی ہے، یہ لائف
ہمیں ہر چیز ہر فیز سے گزرنا پڑتا ہے. ایج کے ساتھ ہم ڈیفرنٹ چیزوں سے گزرتے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ بغیر محسوس کیے زندگی گزار لیتے ہیں. وہ غالب کہتا ہے نا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اور اس کیفیت کو آپ خود بیان بھی نہیں کر سکتے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں. وہ کتھارسس کرتے ہیں، وہ پوئٹری لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور ان کا کتھارسس، ان کی پوئٹری کتابیں دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں. یہی تو کرشمہ ہے، یہی تو عجیب بات ہے کہ آپ دوسروں کی فیلنگ کو اپنی فیلنگ کے اندر دیکھتے ہیں. آپ کو یہ بات محسوس ہونے لگتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی مجھے تلاش ہے. وہ تلاش میں کی تلاش ہے، وہ تلاش اپنی تلاش ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہر چیز میرا گھر، میرے بچے، میرا اسکول، میرے رسپانسبلٹیز، میرا یہ، میرا وہ، میرا میں کدھر ہوں؟ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں. ابھی میں ویڈیو کے دوران آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کدھر ہیں؟ آپ کا وجود، آپ کا جسم، آپ کی آنکھیں، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ظاہری شکل و صورت آپ ہیں. آپ اپنے نام کے اندر چھپے ہیں، آپ اپنے کام کے اندر چھپے ہیں. آپ ہیں کدھر؟ آپ اپنے آپ کو 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کیا ہیں. آپ کو اس بات کو سوچنے کے لیے آپ کو دوبارہ سوچنا پڑے گا. آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کس چیز میں نظر آتے ہیں. اپنے آپ کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہر وہ چیز جو اللہ نے بنائی ہے، ہر وہ چیز، اللہ خود بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے جائیں لیکن وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح وہ میرے فیورٹ قوال عزیز میاں قوال کہتے ہیں کہ سمجھ والو سمجھ سے کام نہ لینا. اگر سمجھ میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ سمجھ سے کچھ نہیں ہوتا، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کس سفر پر جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے بار بار کہتے ہیں نا کہ سر دینا پڑتا ہے، سر دینا پڑتا ہے. آپ اپنی عقل کو چھوڑ دیں. آپ ہر چیز میں یہ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، جواز پیدا کریں گے، اس کو ڈھونڈیں گے، اس کو تلاش کریں گے، تو اس چیز کو آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے. آپ کو جو چیز حاصل ہونی ہے وہ بغیر سمجھ کے ہونی ہے. اس نے جہاں پہ جس مقام پہ آپ کو عطا کرنا ہے، اس نے بغیر آپ کی مرضی کے، بغیر سمجھ کے، بغیر عقل کے، بغیر کسی دلیل کے اس نے آپ کو دے دینا ہے. اور یہی تو کرامات ہیں اللہ کی کہ وہ جس کو روحانیت کے سفر پر روانہ کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر دل کے اندر وہ سکون پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، ایسی وہ خوشیاں دیتا ہے، ایسے وہ چیزیں بنا دیتا ہے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی تھی کہ مجھے ایک ایسے صوفی کی تلاش ہے، ایک ایسے فقیر ملنگ کی تلاش ہے جو صوفی بھی ہو، ملنگ بھی ہو، فقیر بھی ہو، نہ اس کا حلیہ ویسا ہو، اگر حلیہ اس کا ویسا ہو لیکن وہ مانتا ہی نہ ہو. تو یہ باتیں میں نے ڈاکٹر جاوید احمد سے سیکھی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں. جہاں پہ آپ میں کو لے کر آئیں گے تو پھر تو نہیں ہو سکتا، اور جہاں پہ تو ہوتا ہے وہاں پہ میں نہیں ہو سکتا. اور میں کے اندر ہی تو ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے. اپنی میں کو ہی ختم کر دیں. اپنے آپ کو سوچیں نہ آپ کی کوئی خواہشات ہوں، نہ آپ کے کوئی جذبات ہوں، نہ آپ کی کوئی فیلنگز ہوں. جس طرح آپ ایک سمندر ہے اور سمندر نے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا ہے، آپ سمندر کے حوالے ہو، اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دیں. بس اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، اپنا دل بالکل ایسے خالی کر دیں، اپنا دل صاف کر دیں. کبھی کبھی میرے اوپر ایسا ٹائم آتا ہے کہ مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا، نہ پریزنٹ، نہ پاسٹ، نہ فیوچر، نہ اچھا نہ برا، نہ اداسی، پریشانی، کوئی فیلنگ آتی ہی نہیں ہے. مطلب میں کبھی محسوس کرتی ہوں کہ میں زندہ ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ٹائم چل رہا ہے یہ میرے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسی کچھ فیلنگز ہی نہیں آتی. تو اپنے آپ کو جب آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اس ٹائم آپ کے دل میں سکون آ جاتا ہے. ایک اور راز کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، ان کی تاریں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، یہ کس کا تعلق کس کے ذریعے ہے، لیکن کبھی کبھی یہ لوگ وسیلہ ہوتے ہیں. یہ لوگ ہمیں کچھ ایسا سبق سکھا جاتے ہیں، ایسی باتیں بتا جاتے ہیں
کہ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں واقعی اس کا کچھ تعلق ہے. اور اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آنے لگ جاتا ہے. یہ بات اشفاق احمد صاحب کہتے تھے اور یہ بات سچ ہے. جب آپ پھولوں کی دکان میں جاتے ہیں نا تو آپ کو کچھ نہ بھی خریدیں پھر بھی آپ کو وہاں سے خوشبو لگ جاتی ہے. جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ کی ذات سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. ایسے ہی آپ گندگی کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ بھی کریں, لیکن آپ جب وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ جائیں گے تو لوگوں کو آپ سے اسمیل آئے گی. اور یہی پیغام صفدر بخاری صاحب کا ہے کہ آپ اپنی ذات کو چھوڑ دیں, آپ بے لوث پیار بن جائیں. اتنا پیار جتنی ماں سب سے کرتی ہے, اتنا پیار جتنا اللہ آپ سے کرتا ہے. اور اللہ کو آپ سے عشق ہے, اتنا عشق ہے کہ اس نے آپ کے آنے سے پہلے ماں جیسا مقدم رشتہ آپ کے لیے بنا دیا ہے. صرف آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو اپنا نام 10 دفعہ پیار سے لے لیں, آنکھیں بند کریں اور اپنا نام لیں. اگر آپ کو اپنے آپ سے پیار محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو معاف کر دیا. لیکن اگر آپ کو اپنا نام لینے سے پریشانی اور ٹینشن محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ ابھی بھی پریشانی میں ہیں, آپ ابھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے. اپنے آپ کو معاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنا دل صاف کرنا بہت ضروری ہے. آپ اپنے دل کو اس طرح صاف کریں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اللہ کے بندوں کو ان کی وجہ سے معاف نہ کریں, ان کے کیے ہوئی زیادتیوں کو یاد رکھیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں کہ اللہ یہ تیرے نادان بندے ہیں, میں نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر دیکھیں آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا. آپ کا دل اس پتے کی طرح ہو جائے گا, جو اس کلی کی طرح ہو جائے گا جو اب کھل رہی ہے, جس کے اندر ابھی بھی نمی ہے, جس کے اندر نزاکت ہے, خوشبو ہے. اور آپ کی ذات سے دوسروں کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اور صرف اس ایک عمل کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے. آپ اس سفر پر روانہ ہو جائیں گے جہاں سے آپ کو خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. اور آپ کو پتہ چل جائے گا خوشی کا تعلق نہ کسی بھی سہولت سے ہے, نہ کسی آلائش سے ہے, نہ کسی نمائش سے ہے, نہ پیسے میں ہے, نہ کسی دولت میں ہے, نہ کوٹھیوں میں ہے, نہ کاروں میں ہے, نہ کسی رشتے میں ہے, نہ اپنوں میں ہے, نہ پیاروں میں ہے. خوشی کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے, آپ کے ذہن کے مطمئن ہونے سے ہے, آپ کے دل کے پرسکون ہونے سے ہے. اور آپ کو یہ خوشی, یہ پیار, محبت صرف اپنے آپ سے ملے گا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہر انسان اکیلا اس دنیا میں آتا ہے اور اکیلا ہی چلا جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ کتنی بھی ایکسپیکٹیشنز لگا لیں, کتنی بھی امیدیں لگا لیں, لیکن جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے نا تو آپ نے اپنے ساتھ اپنے آپ کو ہی لے کے جانا ہے. ہاں دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی امی کو کہ امی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی مرتا ہے نا تو ہر ایک کو روٹی کا پڑ جاتا ہے, جب کسی کی شادی ہوتی ہے ہر ایک کو روٹی کا پڑ جاتا ہے, جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے ہر ایک کو روٹی کا پڑ جاتا ہے, جب کسی کی کوئی سالگرہ ہوتی ہے روٹی کا پڑ جاتا ہے. کوئی دکھ تکلیف ہو, خوشی ہو, غمی ہو, ہر ایک کا تعلق اس مادی دنیا سے بن جاتا ہے سوائے ماں کے. ماں ایک وہ رشتہ ہے جو آپ کو بے لوث محبت دیتی ہے. یہ پہلے میں نہیں مانتی تھی لیکن اب میں مانتی ہوں, کیونکہ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ماں کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس کو بغیر کسی لالچ کے اب میری بیٹی ہے ماشاءاللہ. اور مجھے اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اس سے کیا چاہیے, مجھے اس سے کیا لالچ ہے, یا میرے لیے یہ کچھ کرے گی, مجھے بس اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے. یہ وہ فیلنگ ہے, یا یہ مجھے دکھ ہوتا ہے. یا پہلے میں سوچتی تھی کہ ماری جانا ہے, ایک دن چلے جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے, لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اگر میں مار گئی تو معروف کا کیا ہوگا, میری بیٹی کا کیا ہوگا. تو یہ جو فقیری ہے, ہر ایک کے لیے دعا, یہ جو ملنگ ہیں جو درباروں پر گھنگرو ڈال کے دھمال ڈالتے ہیں, تو ان کا جسم تو یہاں پہ ہے لیکن ان کی روح اللہ کے بہت قریب ہے. یہ اپنے آپ کو جسم سے باہر نکال کے دھمال ڈالتے ہیں, اور اس دھمال کی جو ویوز ہوتی ہیں وہ اس کے ارد گرد رہنے والے سارے محسوس کرتے ہیں. آپ کو صرف اپنی ذات کے اندر ہر چیز کو نکالنا ہے, اپنی میں کو ہی ختم کرنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں مجھے کچھ چاہیے, مجھے کچھ دینا ہے, یا مجھے کچھ خواہشات ہیں, یا میرے ساتھ کیا ہوا, کچھ بھی نہیں سوچنا.
جیسے کچھ کلمات اللہ والوں کے ایسے ہوتے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں، ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا روحانیت کا سفر کتنا لمبا ہے۔ میاں محمد یحییٰ خان کہتے ہیں دیے اور دل میں ایک مشترک ہے کہ دونوں بجھ جائیں لیکن دھواں دیتے رہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو دل میں پا کے ہی حیران مر گیا، ایک شخص تجھ سے مل کر پشیمان مر گیا، جس کو ملی نہ فرصت ذوق نماز، وہ سن کر ہی ایک فقیر کی اذان مر گیا۔ وہ فقیر، وہ اذان دینے والا آپ کے اندر موجود ہے۔ فارغ نہ جانیے مجھے مصروف جنگ ہوں، اس چپ سے جو کلام سے آگے نکل گئی۔ ہمارا کلام، ہماری گفتگو، ہمارا دوست، پیار کرنے والا ساتھی، ہر چیز ہم خود ہیں۔ مجھے انسانی شکل میں تلاش نہ کرو، میں تو تمہاری تلاش کے اندر ہوں۔ اور جب ہمارا دوست، پیار کرنے والا ساتھی ہمارے اندر ہی مل جاتا ہے سب کچھ، تب ہمیں اللہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جب ہمیں مل جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے پھر آپ کو کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ کسی رشتے کی، نہ کسی دولت کی۔ آپ کے لیے آپ کا اپنا آپ ہی کافی ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں میاں محمد یحییٰ خان، اس کے علاوہ میاں محمد بخش، جن کی سیف الملوک، جن کے کلام نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور ان کے کلام آج تک اس دنیا میں پڑھے جاتے ہیں کیونکہ ان کا عشق اللہ تک جاتا ہے۔ میاں محمد بخش جیسے کہتے ہیں کہ شیش محل وچ کتا وڑیا، اس نو سمجھ نہ آوے، جیڑے پاسے جاوے اس نو کتا ہی نظر آوے۔ ہر انسان جیسا اندر سے ہے اس کو ویسے سارے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایمان کی بات ہے جو میرا 100% یقین ہے۔ غیرہ نال تے ہر کوئی لڑدا، نفس اپنے نال لڑنا اوکھا۔ اپنے آپ سے بات کرنا مشکل ہے۔ کچھ انسان ایسے میں نے دیکھے ہیں جو اپنا نام بھی لینا نہیں چاہتے، جن کو اپنے نام سے نفرت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ نام لیتے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور بعض اوقات ایسے جذبات، ایسی فیلنگز میرے اوپر اترتی ہیں کہ مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ میں جب اپنا نام لیتی ہوں تو مجھے اپنا ریفلیکشن ہی نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ مجھے یہ ہے کہ میرے اندر ہر چیز ختم ہو گئی ہے، ختم اس طرح کہ مجھے بس ایک روشنی نظر آتی ہے۔ عشق رومی، عشق جامی، عشق کوہ طور، عشق رومی، عشق جامی، عشق کوہ طور، عشق حبشی۔ جب میں ان ساری باتوں کے بارے میں سوچتی ہوں، مجھے ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، ایسے ہی چیزیں میری انٹرنیٹ کے اوپر سامنے آتی ہیں، ایسے ہی پوئٹری، ایسے ہی قوالیاں، ایسے ہی نظمیں، اور میرا تعلق ان چیزوں کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نہ مجھے اس کی وجہ پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے کہ میں اچھا انسان ہوں، اچھی لڑکی ہوں، اچھی ہوں، بری ہوں، کیا ہوں، کچھ بھی مجھے نہیں پتہ۔ مجھے واقعی لگتا ہے کہ رب تو رہتا ہے چار سو خاطر، رب تو رہتا ہے چار سو خاطر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ شاید میں اپنے آپ کو پہچان لوں تو مجھے اللہ مل جائے، شاید میں اپنے آپ کو سمجھ لوں تو میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ میرے لیے کامیابی صرف میری اپنی ذات کو پہچاننا ہے۔ میرے لیے کامیابی صرف اس احساس کو پانا ہے جس میں مجھے یہ محسوس ہو کہ میں نے اللہ کو پا لیا ہے۔ اور شاید یہ باتیں کرتے کرتے میرا اللہ میرے پاس ہے، شاید یہ باتیں سنتے سنتے آپ کا اللہ آپ کے پاس ہے اور وہ آپ کو مل جائے، اور وہی انسان کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں وقتی ہیں۔ وقت کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا، اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ یہی وقت کی کوالٹی ہے، اور اسی کے اندر انسان نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ پتہ نہیں، جب بھی میں ایسی باتیں کرتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، کبھی کبھی یہ جذبات اتنے حاوی ہونے لگتے ہیں کہ ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ شاید یہ کیفیات اور یہ سارا عمل آپ کے اوپر بھی گزرتا ہو، شاید آپ کو بھی محسوس ہوتا ہو کہ سب کے ہوتے ہوئے بھی ہم اکیلے ہیں، سب موجود ہیں، ہر چیز ہے، سب کچھ نارمل ہے، کسی کو ہم محسوس نہیں ہونے دیتے یہ کیفیات، نہ ہی کسی کو پتہ چلتی ہیں، لیکن یہ ہمارے اوپر گزرتی ہیں۔ کبھی ہم زندگی سے اتنے تنگ آ جاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم
غائب ہو جائیں، کوئی انسان ہمیں نہ دیکھے، ہم کہیں چھپ جائیں، اور کبھی ہم اتنے مطمئن ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے ریلیکس ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بس دنیا میں ہی جنت ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم ہم اداس رہتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ زیادہ دن ہو سکتا ہے، 1 ہفتہ 10 دن کوئی فیلنگ نہ آ رہی ہو، یا ایسا ہو کہ میں ہر چیز کو اپنے اندر محسوس کرنے لگ جاؤں، کوئی اداس ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ، کسی بچے کی مدر آ گئی ہے، فوراً میری آنکھوں میں آنسو آنے لگ جاتے ہیں، فوراً میری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ اور اکثر ٹی وی میں کسی کو دیکھوں، یہ پہلا محرم تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اونچی اونچی آواز میں روں، اتنا چیخوں کہ ہر ایک تک یہ آواز چلی جائے، اور شاید یہ آواز ہمارے اندر آتی ہے، یہ آواز، یہ پکار، ہمارا دل ہمیں پکارتا ہے، یہی شاید ہماری بیس ہے، یہی وہ بنیاد ہے، یہی وہ سرکل ہے جس کے گرد ہم گھومتے ہیں، اور آخرکار ہر انسان کو انہی فیلنگز میں سے گزرنا ہے۔ جس طرح ایک مرغے کو وہ ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جاتی ہے، پھر اس کو بھونا جاتا ہے، اس کی ہڈیاں کر کے اس کو سالن بنا کے بھونتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی مزہ نہیں آیا، نمک کم تھا، تو اس مرغے سے پوچھے اس کے اوپر کیا گزرتا ہے۔ یہی سارا کچھ انسان کی پوری زندگی میں ہوتا ہے، اس کو ہر ایک سے آزمایا جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا سامنا کیا جاتا ہے، ہر ایک انسان اس کے اندر سے ایک ایک میں کو نکال کے، جس طرح مرغی کے پروں کو کھینچتے ہیں نا، اسی طرح اللہ انسانوں کے ذریعے انسان کی میں کو ختم کرتا ہے۔ پھر جب جو کچھ رہ جاتا ہے تو پھر مقدر کے ذریعے اس کے اندر سے ہر چیز ختم کی جاتی ہے، اینڈ پہ صرف سکون بچتا ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف اللہ اور آپ۔